بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ شکر ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سرپ سادہ میں ٹھیک ہے. کس چیز کے بارے میں؟ کلمے کی تقسیمات. کس اعتبار سے حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے. ایک ہے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، ایک ہے حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے تقسیمات. ٹھیک ہے. حروف اصلی کی تعداد یعنی گنتی آپ جانتے ہیں تو حروف اصلی 3 ہو گئے یا 4 ہو گیا، اس میں 5 اس میں تو ٹھیک ہے. لیکن حروف اصلی کی کیفیت یعنی یا تو حروف اصلی میں حرف علت ہوگا یا حمزہ ہوگا یا دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں گے تو الگ الگ نام ہو جاتے ہیں. نہیں معتل، صحیح، محمود، غیر محمود، مضاعف اور غیر مضاعف. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ جی تو جی حمزہ جس کلمے میں ہوتا ہے حرف اصلی کی جگہ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمود. سمری فاطمہ کے ناس فاطمہ سمجھا دی جی. اور جس کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل. بولیے کنیز فاطمہ، مدد فاطمہ، نشاط فاطمہ آپ لوگ بولیے. معتل. میں نے ایک نقطہ بتایا تھا کہ معتل کلمے میں بھی تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے اور محموز کلمے میں بھی تغییر اور تبدیلی، لیکن ہوتی کس لیے ہے؟ تلفظ میں آسانی کے لیے. کس لیے تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے؟ کنیز فاطمہ تلفظ میں آسانی کے لیے، تلفظ میں پروناؤنسیشن میں آسانی کے لیے معتل کلمے میں بھی تغییر و تبدیلی ہوتی ہے اور محموز کلمے میں بھی تغییر و تبدیلی ہوتی ہے. لیکن دونوں کے نام میں فرق ہے. حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بولا بولی. اور حمزے کی تغییر اور تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ تخفیف کہتے ہیں. تخفیف کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی. قلبیہ قلب یعنی بدلنا حمزے کا تخفیف، اور تخفیف قلبی یعنی حمزے کا بدلنا، تخفیف حذفی یعنی حمزے کا حذف کرنا. حرف علت کی تغییر و تبدیلی جسے اعلال کہتے ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. یا تو قلبی ہوگی، اعلال قلبی ہوگا یعنی حرف علت کو بدلا جائے گا، یا اعلال حذفی ہوگا حرف علت کو حذف کیا جائے گا، یا سکونی ہوگا یعنی حرف علت کو ساکن کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی لہذا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ہم تخفیف پہ بات ہماری چل رہی تھی. کس چیز پہ بات چل رہی تھی؟ تخفیف کی ہماری بات. کیا تکلیف لیا تھا ہم نے؟ تکلیف لیا تھا بتایا تھا. تخفیف قلبی 2 طرح کا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے. نہیں یا تو بدلنا حمزے کو واجب ہے یا واجب ہے. اب اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، پچھلی ریکارڈ میں بھی موجود ہے، آپ کو لکھوا چکا تھا. حمزے کی تخفیف یعنی حمزے کو بدلنا، قلب یعنی بدلنا، حمزے کو بدلنا واجب ہے تب جب 2 حمزہ ایک جگہ آئے، دوسرا والا حمزہ ساکن ہو، پہلے والے میں حرکت ہو. بولیے. واجب کب ہوگی؟ جب 2 حمزہ ایک جگہ آئے، دوسرا ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو.
یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے جب ایک ساکن حمزہ ایک دوسرے حمزہ کے بعد آئے لیکن وہ متحرک ہو. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ دوسرے والے حمزے کو جو پہلے حمزے کا حرکت ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے بدلنا واجب ہے. پہلے والے حمزے کے اوپر ضمہ ہے تو دوسرے والے کو واو سے بدلیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے والے حمزے پہ کسرہ ہے تو یا سے بدلیں گے. کسرے کی مناسب حرکت یا ہے نا. ضمے کی مناسب حرکت ضمے کا مناسب حرف مد واو ہے. ہم جی کسرے کا مناسب حرف یا ہے اور فتح کا مناسب حرف کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے. تو جب دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائیں دوسرا ساکن ہو اور پہلے پہ حرکت ہو تو حکم کیا ہے؟ دوسرے والے حمزے کو جو پہلے حمزے پہ حرکت ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے بدلنا واجب ہے. یعنی اگر پہلے حمزے پہ ضمہ ہے تو ضمے کا مناسب حرف کیا ہے؟ واو. تو دوسرے والے حمزے کو واو سے بدلیں گے. اور اگر پہلے حمزے پہ کسرہ ہے تو کسرے کا مناسب حرف کیا ہے؟ یا. تو اس حمزے کو یا سے بدل دیں گے. اور اگر پہلے والے حمزے پہ فتحہ ہے تو دوسرے اس کا فتح کی مناسب حرکت کیا حرف کیا ہے؟ الف ہے نا. یا دوسرے والے حمزے کو الف سے بدل دیں گے. اب یہ نہیں پڑھ سکتے تو دیکھیے آسانی ہوئی تلفظ میں یا نہیں؟ جھٹکا لگ رہا تھوڑا سا پڑ رہا تھا لیکن سمجھ پا رہا ہے جی. مثال کے طور پر بولیے کی مثال دیجیے. کسرے کی ایمان میں سخت پڑھ رہا ہے. ایمان ہو گیا آسان. سخت پڑھ رہا ہے. ہو گیا آسان. تو تغییر و تبدیلی جو ہوتی ہے حمزے کی تغییر و تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. حرف علت کی تغییر و تبدیلی کو اعلان کہتے ہیں. جو چاہے تخفیف ہو چاہے اعلان. وجہ کیا ہے تغییر و تبدیلی کی؟ بولیے تلفظ میں آسانی. تلفظ میں آسانی. کوئی آسانی نہیں. جی. بولیے مثال کے طور پر مثال دیجیے. امر حاضر میں نے بتایا تھا امور کیا امور امر حاضر کیسے کرنا امور اموری کتنا سخت پڑا لیکن ہو گیا آسان تلفظ. جی. لہذا تخفیف قلبی واجب کب ہے؟ جب دو حمزہ ایک جگہ ہو دوسرا ساکن ہو پہلے پہ حرکت ہو. حکم کیا ہے؟ دوسرے والے حمزے کو بدلیں گے قلب کریں گے. بدلیں گے کس سے؟ جو پہلے والے حرکت پہ حرکت ہے حرف پہ حمزے پہ حرکت ہے پہلے والے حمزے پہ جو حرکت ہے اس حرکت کا مناسب حرف سے بدل دیں گے دوسرے والے کو. یہ تو تخفیف قلبی واجب تھی. جائز کب ہے؟ جائز کب ہے؟ کیا غیر حمزہ ساکن ہو اور ایک حمزے کے علاوہ دوسرے کسی متحرک حرف کے بعد آئے. یہاں پہ حمزہ متحرک کے بعد حمزہ آئے. اگر حمزہ کسی اور حرف کے متحرک کے بعد آئے مثال کے طور پر دیکھیے کیا ہے یہ حمزہ ساکن یہاں بھی ہے. دوسرا حمزہ ساکن یہاں بھی ہے لیکن اس حمزہ ساکن دوسرے حمزے متحرک کے بعد آیا. لیکن یہ حمزہ ساکن دوسرے حمزے متحرک کے بعد آیا. یہ دوسرے حرف متحرک کے بعد آیا حمزے کے علاوہ. حمزے کے علاوہ انگریزی میں جتنے بھی حرف ہیں کسی بھی حرف کے بعد آ جائے ساکن حمزہ تو یہاں پر اس حمزے کو بدلنا واجب ہے. جائز ہے. جائز بدل بھی سکتے ہیں
نہیں بھی. آپ رأس بھی کہہ سکتے ہیں, راس بھی کہہ سکتے ہیں, رأس بھی کہہ سکتے ہیں, راس بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی یہ تو تھی جائز تھا, یہ جائز یہ واجب. سمجھ میں فرق رہے گا نا, واجب اور جائز کہاں ہے؟ واجب جہاں دو حمزہ ہو, دو ساکن ہو, پہلے حمزے پہ حرکت ہو. جائز کہاں ہے؟ حمزہ ساکن ہو لیکن حمزے کے علاوہ کسی اور حرف کے بعد آئے, ظاہری حرف کے بعد آئے. تخفیف قلبی دو طرح کی. سمجھ میں آیا؟ جی آگا. باقی تخفیف حسبی جو ہے اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی, لیکن میں جہاں جتنی لکھوائی وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ تخفیف حسبی بھی دو طرح کی ہے. پہلی بات تو یہ سماعی ہے. کیا ہے؟ تخفیف حسبی, حذف کرنا سماعی ہے, یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. عرب والوں نے جس جس کلمے کے اندر حمزے کو حذف کیا ہے آپ بھی کریں گے جی, اور جس میں نہیں کیا آپ کر جی سکتے. اور انہوں نے تو ایسی ایسی جگہ کر دیا کہ جہاں پہ قاعدہ حیوانہ جاری ہونا تھا انہوں نے حذف کر دیا. ان کی مرضی میں, ان کی زبان ہے عربی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ تخفیف جی آ رہا. دیکھیے آپ کو اس دن کا لکھا ہوا ہے یہاں تک کا, اسی آگے لکھنا ہے یہ تخفیف. کوئی قاعدہ نہیں ہے, یہ تخفیف سماعی ہے. سماعی ہے نہیں سنا ہوا ہے, جیسا عرب سے آپ نے سن لیا حذف ہوا آپ ویسے کیجیے. حالانکہ یہ بھی دو طرح کی ہے, واجب اور جائز. اب آپ کہیں گے جب سماعی ہے تو اس میں واجب اور جائز کیا؟ کیونکہ عرب نے کچھ کلمات محمود ایسے ہیں جس میں ہمیشہ حمزہ کو حذف ہی کیا ہے, کبھی بغیر ہم اس کے حمزے کے ساتھ لائے ہی نہیں ہے. لیکن کچھ محمود کلمات ایسے ہیں کہ جنہیں انہوں نے حمزے کے ساتھ بھی استعمال کیا اور حمزے کے بغیر بھی. یعنی اس کا مطلب آپ ان کلمات میں جائز ہے کہ چاہے حذف کر لیجئے یا چاہے ذکر کر لیجئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی آگا. اس کا کوئی فائدہ قانون نہیں ہے. یہ آپ کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. کوئی محفوظ کلمہ آپ کو دیکھیے انہوں نے حمزے کو حذف کیا ہے عرب والوں نے, تو آپ بھی حذف ہی استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کبھی آپ اپنے وہاں پہ دماغ لگانے لگے, مثال کے طور پر آپ کہنے لگے امارا یا امرو, مضارع حاضر بنے گا تھا امرو, امر حاضر جب بنائیں گے تے گرائیں گے جی, بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے, بتائیں گے آگے فائدہ کیا ہے. تو ایک حمزہ لاتے ہیں اور آخر کو جزم دیتے ہیں. آپ اس حمزے کو حرکت کیا دیں گے؟ عین الفعل پہ ضمہ ہو تو ضمہ دیتے ہیں, اور اگر فتحہ یا کسرہ ہوگا تو کسرہ دیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی تو امور ہوا, لیکن یہاں پر دو حمزہ جمع ہو گئے, دوسرا ساکن پہلا متحرک, اور اس تو تخفیف قلبی واجب ہے. واجب ہے یعنی دوسرے والے حمزے کو کیونکہ اس میں ضمہ ہے تو واو کو بدلنا واجب ہے. کبھی آپ اپنا دماغ لڑائیں اور کہیں کہ امر حاضر کی اگر کوئی کہے ہمارا یاروں سے گردان سناؤ تو آپ کرنا شروع کر دو مورو مراو مودو, اور آپ کو مجھے یہ کیا ہوا تو دیکھ لیجیے امر حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا, اس سے ایسے بنا قاعدۃ یہ ہوا, اور یہاں تخفیف قلبی واجب ہے یہ ہوا. جی نہیں, عرب والوں نے مور استعمال کیا ہے. کیا مور حذف استعمال کیا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو جس میں انہوں نے حذف کر دیا جی ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سماعی ہے. جیسے ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ خود ہونا چاہیے تھا, قاعدتاً قاعدتاً خود ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا استعمال کیا؟
कुल्स, ठीक है। अकला याकुलु से ताकुलु, उकुल वाव से बदलने को क्या होना चाहिए था, उकुल, उकुल, लेकिन वो उकुल इस्तेमाल नहीं करते, कुल इस्तेमाल होता है। कुल, तुम खाओ, कुल तुम खाओ। समझ में आया कि नहीं जी? हेलो हेलो, जी आगा। बोलता कोई नहीं है। जी आगा आ रहा है समझ। अच्छा बोलिए, बोला कीजिए। कनीज फातिमा नहीं बोल रही, मिदत फातिमा, निशात, खदीजा, ठीक है। ये सब अब मेन घर से कल से शुरू होगी इंशाअल्लाह। ये तो मुकद्दमात था, ठीक है, ताकि इस्तिलाह ज़हन में रहे। मिटा दूं जी, ये भी आगे शायद आएगा। जी। दो तरह की है, बात ऐसे हैं कि उन्होंने हम हस्फ इस्तेमाल किया है और हमजे के साथ भी इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब जायज है, आप हस्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिक्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमजे को। लेकिन बात ऐसे हैं जिनका उन्होंने सिर्फ हस्फ इस्तेमाल किया है। सही है, मिटा दूं आगे। अब हमने उसका एक पॉइंट बता के बात को खत्म करते हैं। मैंने बार बार बताया आपको कि इलाल, हम क्या किसे कहते हैं, इलाल, हर का हमजा की तब्दील और तब्दीली लिखवा चुका हूं। हर पे इल्लत की तब्दील और तब्दीली को कोई ऑनलाइन वाला भी बोल दिया करे इल्लत की तगयीर और तब्दील को इलाल का और इलाल कितने तरह का होता है, 3 तरह का, इलाल कल्बी, इलाल हस्फी, इलाल कल्बी, इलाल हस्फी। हस्बी और इलाल। तो बहस डिटेल में आगे आएगी, डिटेल में बहस आगे आएगी, ठीक है। तो अल का मतलब आप जानते ही हैं क्या, बदलना, और हस्ब का मतलब हटा, हस्ब कर देना, डिलीट कर देना, और सुकूनी या निसाकिन कर देना, ठीक है नहीं। ये बातें आगे आएंगी, ये बातें आगे आएंगी। मिसाल के तौर पर क्या हवाला है ना, होना चाहिए था। अब आप बर्दाश्त कीजिए, कवाला कवाला कवालू, सख्त लग रहा है नहीं, काला काला बदला नहीं बनता यहाँ। इलाज होना चाहिए था फूल, अम्र हाजिर, अम्र हाजिर बाद में कैसे होगा बाद में बताएंगे। फूल, लेकिन वैसा हो गया फूल, सुकूनी, ठीक है। बोलिए, या बोलो, या बोलो के वजन पे होना चाहिए था, या बोलो बाद में बताएंगे हुआ कैसे। वाव की हरकत आपको दे दी जाती है, यहाँ पे क्या हो गया, बोलो या बोलो, साकिन या नहीं, ठीक है। बाद में आएंगे फायदे सारे। आइए अब इस इबारत को थोड़ा किताब से देख लें जो हमने पढ़ा है 2-3 दिन में, ये फिर आगे बहस शुरू होगी जो हमारी फेल की होनी है। समझ में आया आपको? अलमास फातिमा, समरीन फातिमा, साहिब रईसा, निशात फातिमा रिजवी, नहवी, मिदत फातिमा, कनीज फातिमा, जी यहाँ पे थी हमारी बात। सही मोतल महमूद मुजाफ सालिम कलमे अज नजरे चेगुनगी हुरूफ असली, कलमा हुरूफ असली की चेगुनगी यानी कैसा है, कैफियत के एतबार से तकसीम दारा, 3 तकसीम रखता है। पहली तकसीम सही व मोतल, कलमे ई रा के हीच उदाम अज हुरूफ असली आन, वो कलमा के कोई हर्फ भी उसके हुरूफ असली में से हर्फ इल्ले ना बाशा, हर्फ इल्लत ना हो, उसे क्या कहते हैं, सही दुयान, सही कहते हैं। क्या कहते हैं, सही। वह कलमे ईरा के एक या चंद हर्फ असली आन, और वो कलमा के जिसका एक या चंद हर्फ असली, एक हर्फ असली या कुछ हर्फ असली उसके हर्फ इल्लत हो,
معتل بھی نامن، اس کا نام معتل رکھتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں حروف علت عبارتاً 10. حروف علت یہ ہیں واو یا الف. وسائر حروف، باقی سارے حروف ان کو صحیح کہتے ہیں. میگوین بنابراین لہذا کلمہ صحیح جیسے سلمہ، سالم وغیرہ یہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں، کیونکہ سین لام میم حرف صحیح ہے، کوئی بھی واو الف یا میں سے نہیں ہے. لیکن کلمہ معتل جیسے یسارا میں حرف اصلی یا ہے، با میں الف یہ ہے، ٹھیک ہے. یسارا آسان ہوا، با اس نے بیچا، رما اس نے پھینکا، تیر پھینکا، ٹھیک ہے. معتل کی ساتھ قسمیں جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی وہ دو، ٹھیک ہے. معتل الفا اس کو مثال بھی کہتے ہیں، یعنی اور مثال دو طرح کی ہوتی ہے، مثال یائی، مثال واوی، یعنی جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو. معتل العین جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو، اس کو اچھا کہتے ہیں خاف اور بے. معتل اللام جس کا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، اسے ناقص بھی کہتے ہیں، جیسے دعا رفع میں دیکھ لیا. معتل الفا اللام جس کا فاؤل فعل اور لام الفعل حرف علت ہو، اسے لفیف کہتے ہیں. لیکن فا اور لام لفیف مفروق فرق ہے نا، واو اور فے یا کے درمیان فاصلہ ہے نا، یہ فا ہے، واو اور یہ کے درمیان ہے مثلا. معتل العین واللام، عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، اسے لفیف مقرون کہتے ہیں. جب لوا اور حیا دو حرف علت ایک جگہ ہے، واو اور یا، یہاں دو یا. معتل الفا والعین، فا الفعل اور عین الفعل حرف علت ہو، اسے لفیف، اسے بھی لفیف مقرون کہتے ہیں. جیسے ویل میں واو اور یا ملی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا، جس کا فا الفعل اور عین الفعل حرف علت. آئیے معتل الفا والعین واللام، یعنی وہ کلمہ جس کا فا الفعل بھی، عین الفعل بھی، لام الفعل بھی حرف علت ہو، جیسے واو اور یا جو کہ اصل میں کیا تھے؟ واواون یا یون تھے. اس واواون سے واون بنا ہے، یہ واو الف سے بدلا ہے. یا یون میں یہ یا الف سے بدلا ہے، یا یون، ٹھیک ہے. بولیے جی. اب یہ تو تھا معتل اور صحیح. محمود اور غیر محمود، ابھی میں نے آپ کو سب لکھوا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. کلمہ ایرا کے وہ کلمہ کے جو جس کے ایک یا چند حرف اصلی، جس کے ایک یا چند حرف اصلی حمزہ ہوں، محموز کہتے ہیں. جیسے آمارا، سآلا، بحرہا. محموز کی تین قسمیں دیکھیں، فاؤل فعل کی جگہ حمزہ، عین الفعل کی جگہ حمزہ، لام الفعل کی جگہ حمزہ. محموز الفا جیسے آمارا اور عامر. محموز العین جیسے سآلا یعنی عین الفعل کی جگہ سائل. محموز اللام برا اور فرا اور بات. تیسری تقسیم تھی مضاعف اور غیر مضاعف، وہ کلمات میں جس کا عین الفعل اور لام الفعل یا فاؤل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں، ایک جیسے ہوں، اسے مضاعف. یعنی جس کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں. مدہ میں دو دال دو حرف اصلی ایک جگہ ہیں. حجہ میں، بابر میں دو بے فاؤل فعل اور عین الفعل کی جگہ ہیں. ددن کہتے ہیں کھیل کود کو. تتمہ کلمہ ایرا کے وہ کلمہ کے جو نہ معتل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو، اسے سالم کہتے ہیں. میں نے آپ کو لکھوایا تھا ضربر بقرہ میں، نہ تو زواد رے بے معتل ہے کیونکہ حرف اصلی اس کی جگہ حرف علت نہیں ہے، نہ یہ محموز ہے، نہ اس میں حمزہ ہے، اور نہ ہی اس میں دو حرف ایک جیسے ایک جگہ میں. تب سرا میں نے ایک ایک کر کے جو پوائنٹ لکھوائے تھے، یہ تقسیمات فوق. پہلا نمبر کا دیکھو گے، یہ اوپر والی جو تقسیمات ہیں ثلاثی سے مخصوص ہیں، رباعی اور خماسی میں تقسیم نہیں ہے. لیکن زلزلہ سلسلہ کو کچھ نے مضاعف کہا گیا ہے. تب سرا نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2 کیا لکھوایا تھا؟ با یا توجہ داشت، توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ کلمے ایک کلمہ ممکن ہے کہ وہ صحیح بھی ہو اور محموز بھی. جیسے امرا سآلا دونوں صحیح ہے نہیں کیونکہ حرف علت نہیں ہے لیکن محموز ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم صحیح باشا تو ہم مضاعف صحیح بھی ہو اور مضاعف بھی. جیسے مدہ صحیح ہے کیونکہ حرف علت نہیں ہے، مضاعف ہے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے. اسی طریقے سے کلمے بھی توانات ہم معتل باشد و ہم محموز. اسی طریقے سے کلمہ معتل بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی، حرف علت بھی اور حمزہ بھی ہو، یا ایسا آبا، یا معتل بھی ہو اور مضاعف بھی ہو. دو یا ایک جگہ ہے معتل ہے اور دو ایک جیسے حرف بھی ہے، یہ مضاعف بھی ہے. ٹھیک ہے. ودہ میں واو حرف علت ہے معتل اور دو دال ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف. اور اسی طریقے سے کلمہ محموز بھی ہو سکتا ہے، می توانات ہم محموز باشا وہ ہم محموز بھی ہو سکتا ہے اور مضاعف بھی. جیسے انا اس نے گریا کیا، دو نون ایک جیسے ایک جگہ ہیں، دو حرف مضاعف ہے اور حمزہ بھی ہے اس میں. انا میں اسا میں حمزہ بھی ہے، محموز بھی ہے، اور دو سے ایک جگہ. اما کلمہ سالم ہمیشہ صحیح ہے، لیکن سالم کلمہ ہمیشہ صحیح ہی ہوگا.
تو پوائنٹ نمبر 3 جو لکھوایا تھا حرف علت اگر ساکن باشد حرف لین بنامن، حرف علت کو اگر وہ ساکن ہو تو حرف لین کہتے ہیں، جیسے قول، بیر، دار، امیر. لیکن حرف لین اگر حرکت کے ماقبل، حرف لین کی ماقبل حرکت اگر اس کے مناسب ہو تو اسے حرف مد کہتے ہیں، مد بھی کہتے ہیں، دار، امیر. حرکت مناسب واو کی کیا ہے؟ ضمہ. مناسب با یا، یا کی مناسب یا ہے، کسرے کی مناسب الف ہے. نہیں حرکت مناسب با واو ضمہ، واو سے مناسب حرکت ضمہ ہے، وہ مناسب با یا سے مناسب کسرہ ہے، اور مناسب با الف، الف سے مناسب حرکت فتحہ ہے. بنابراین لہذا الف ہمیشہ حرف مد است. الف تو ہمیشہ حرف مد ہی ہوتا ہے کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، زیرا خود ساکن ہے، اس لیے الف ساکن ہی ہوتا ہے. وتا ما قبل مفتون باشد، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے ضمہ یا کسرہ ہو تو تلفظ ہی نہیں ہو سکتا، تو مفتح ہوگا تبھی تلفظ ہوگا، ورنہ کیسے کر لیں گے آپ تلفظ؟ اگر اس کا مفتوح نہیں ہوگا الف کے تو قابل تلفظ ہی نہیں ہے. تب سرا پوائنٹ نمبر 4 مضاعف ثلاثی، ثلاثی کا جو مضاعف ہے اس میں ادغام ہوتا ہے، بتایا تھا در معرض ادغام. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغامینا. ادغام یہ ہے کہ دو حرف پہلوئے ہم، دو حرف جو ایک دوسرے کے پہلو میں ہوں، ملے ہوئے ہوں، از یک مخرج ادا کنیم، ایک مخرج سے ہم ادا کریں، بطوری کے اس طریقے سے کہ در تلفظ، تلفظ میں بین آنا فاصلہ نہیں اٹھتا، تلفظ میں دونوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. در ان صورت، ایسی صورت میں پہلے حرف کو لکھا ہوا کاپی کھول کے سامنے رکھا کیجیے، اسی لیے میں پہلے لکھواتا ہوں، پہلے سمجھاتا ہوں پھر لکھواتا ہوں پھر کتاب میں، تاکہ آپ کاپی کھول کے دیکھیں. اس صورت میں حرف اول کو مدغم اور حرف دوم کو مدغم بھی کہتے ہیں، اور غالباً اکثر دوہرا دونوں کو بے صورت یہ حرف لکھتے ہیں. وقائی آنارا جدائی ازم میں نبی مددا ہو گیا مدہ، الرجل تھا ال ہو گیا الرجل. اس کی تفصیلی بحث ادغام کے بارے میں پہلے مضاعف ثلاثی مجرد میں آئے گی. پوائنٹ نمبر 5 حمزہ حرف علت میں تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے. حمزے کی تغییر و تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. تخفیف دو طرح کی ہے، قلبی اور حذفی. تخفیف قلبی ہر کا جب کبھی بھی کسی کلمے میں حمزے ساکن باشد بعد از حمزہ متحرک قرار گیرا، ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آئے تو حمزہ ساکن کا پہ حرف مد تبدیل بھی کنان، حرف ساکن والے حمزہ کو حرف مد سے بدل دیتے ہیں. اور حرف مد آپ جانتے ہی ہیں، واو حمزہ ہے اس سے پہلے والے حمزہ کا ضمہ ہے تو واو سے بدلیں گے دوسرے حمزہ کو، تبھی حرف مد بنے گا. آمنا سے آمنا، امور سے امور، ایمان سے ایمان. لیکن اگر حمزہ ساکن بعد از حرف متحرک کی غیر از حمزے، لیکن اگر ساکن حمزہ ایک متحرک حرف غیر حمزہ متحرک حرف کے بعد آئے تو تبدیلیان پہ حرف مد جائز ہے، تو اس کا حمزے حرف مد سے بدلنا جائز ہے نہ واجب، واجب نہیں ہے. جیسے راس کہہ لیجئے چاہے راس کہہ لیجئے، شؤم کہہ لیجئے چاہے شؤم، ذئب بھیڑیا ذئب کہہ لیجئے چاہے ذیب کہہ لیجئے. ادھر بعضی کلمات دیگر نیز اور دوسرے کچھ اور کلمات میں بھی یہ جن میں یہ خاصیت نہیں ہے وہاں بھی حمزے سے تبدیل ہوا ہے. جیسے ائمہ ہمیشہ ائمہ استعمال ہوتا ہے، نبی نبی، بری بری، نبوت 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 ہوتا ہے، واو سے بدلا ہے، مفروض مفروض. ٹھیک ہے، حمزہ ساکن نہیں ہے اس کے بعد بھی بعض جگہ استعمال کیا ہے. تخفیف حذفی قاعدہ مشخصی نہ دارا، اس کا کوئی معین قاعدہ نہیں ہے، سماعی ہے. خود سے ہو گیا خود، کل سے ہو گیا کل. اور حرف علت کی تغییر و تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. اور اعلال حرف علت، حرف علت کے اعلال 3 طرح کا ہوتا ہے، سکون، قلب اور حذف. اعمال حرف قدام طبق قواعد خاص، کہ ان کے جو اعمال ہیں ہر خاص قاعدوں کے مطابق اپنے شرائط معین شرائط کے ساتھ انجام پاتے ہیں، کہ جس کی تفصیل فصل نمبر 12 میں پہلے حصے کے یعنی بخش فعل کی 12ویں فصل میں، اور دوسرا جو پارٹ ہے بخش اسم عربی میں جو ہے وہ اس کے مقدمے میں آئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ تھی مقدماتی بحث. اب یہاں سے اصل بحث شروع ہوگی بخش اول پہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.